بہت پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے فکر ہوئی کہ اس کے مرنے کے بعد تخت و تاج کا وارث کون ہوگا۔ لہٰذا ایک دن اس نے اپنے ملک میں اعلان کروایا کہ وہ ایک بچے کو گود لینا چاہتا ہے جو بعد میں اس کے تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ بچے کے انتخاب کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ تمام ملک میں سے کچھ بچے منتخب کیے جائیں گے۔ ہر بچے کو بیج دیا جائے گا۔ جس بچے کے بوئے ہوئے پودے پر سب سے خوبصورت پھول کھلے گا وہ بادشاہ کا وارث بنا دیا جائے گا۔ سونگ چن نامی کا ایک لڑکا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ سے ایک بیج لیا اور اپنے گھر آ کر ایک گملے میں بو دیا۔ تفصیل سے پڑھیے۔ وہ ہر روز اسے پانی دیا کرتا تھا۔ اسے امید تھی اس کے پودے پر سب سے زیادہ خوبصورت پھول کھلے گا۔ دن گزرتے گئے مگر گملے میں سے کچھ بھی نہ نکلا۔ سونگ چن کو بڑی فکر تھی۔ اس نے ایک اور گملہ خریدا اور دور سے جا کر مٹی لایا اور اس بیج کو دوبارہ احتیاط سے لگایا، مگر 2 مہینے گزر جانے پر بھی گملے میں سے کوئی پودا نہ نکلا۔ پلک جھپکتے میں پھولوں کی نمائش کا دن آ پہنچا۔ سارے ملک کے بچے شاہی محل میں جمع ہوئے۔ ہر ایک اپنے ہاتھوں میں ایک گملہ لیے ہوئے تھا۔ گملوں میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ واقعی بڑے خوبصورت تھے۔ بادشاہ پھول دیکھنے بچوں کے پاس آیا۔ وہ ہر ایک خوبصورت پھول کو دیکھتا رہا مگر اسے کوئی پسند نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر سونگ چن پر پڑی جو ایک خالی گملہ لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سونگ چن کے پاس جا کر رک گیا اور اس سے پوچھا، بیٹے تم خالی گملہ لیے کیوں کھڑے ہو؟ سونگ چن نے روتے ہوئے کہا، میں نے بیج گملے میں ڈالا تھا اور روزانہ پانی بھی دیتا تھا مگر اس سے اب تک کوئی پودا نہیں اگا، اس لیے خالی گملہ لیے کھڑا ہوں۔ بات سن کر بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، تم ایک سچے لڑکے ہو۔ مجھے اپنے تخت و تاج کے لیے تم جیسے سچے لڑکے کی تلاش تھی۔ تم ہی اس ملک کے بادشاہ ہوگے، کیونکہ میں نے سب بچوں کو جو بیج دیے تھے وہ ابلے ہوئے تھے، خراب ہو چکے تھے، اس لیے ان سے پودے کا اگنا ممکن ہی نہیں تھا۔ دوسرے بچے اس لیے خوبصورت پھول رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس خراب کی جگہ اچھے بیج بوئے تھے، مگر سونگ چن نے یہ غلط حرکت نہیں کی تھی اور جھوٹ سے کام نہیں لیا تھا، لہٰذا اسے سچائی کا انعام مل گیا۔